ابتدائی شفاعت میں جماعت ہفتم کے طالبہ ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے اس عظیم ہستی کا تذکرہ کروں گی جس کی علمی خدمات کا بوجھ رہتے دم تک ہندوستان اپنے کاندھوں پر محسوس کرے گا۔ جی ہاں، سر سید احمد خان کی شخصیت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ سر سید احمد خان کی ولادت 17 اکتوبر 1817 کو دلی کے ایک متوسط گھرانے میں ہوئی۔ ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت انتہائی خالص مذہبی اور روحانی ماحول میں ہوئی، چونکہ ان کا تعلق اس خاندان سے تھا جو صدیوں سے علم و حکمت، فلسفے اور روحانیت اور مریدی کا مرکز رہا۔ میں ان کی خوبیوں کا یہاں ذکر کروں۔ ان کے علمی افکار، اعمال کا پیمانہ جماعتی کوئی تعصب سے پاک تھا۔ ان کا ظرف انتہائی اعلیٰ اور ان کی ذہنی سطح انتہائی بلند و عرفہ و حیا تھی۔ متعدد زبانوں پر دسترس کتنی اہم بات ہے سر سید کی شخصیت میں شامل تھے، گویا کہ متعدد کمالات کسی انسانی ڈھانچے میں اتار دیے گئے ہوں۔ 1857 میں آگرہ میں کمشنر کے دفتر میں بطور نائب منشی کے فرائض سنبھالنے لگے۔ 1841 سے 1842 تک مین پوری میں، 1842 سے 1846 تک فتح پور سیکری میں سرکاری خدمات سر انجام دینے لگے۔ 1846 میں دلی میں صدر امین مقرر ہوئے۔ اسی دوران آپ نے اپنی مشہور کتاب آثار و سنادید بھی لکھی۔ 1857 میں آپ کا تبادلہ ضلع بجنور ہو گیا۔ اسی دوران سرکشی ضلع بجنور نامی کتاب لکھی۔ 1857 میں آپ کو ترقی دے کر صدر الصدور بنا دیا گیا۔ آپ کی تعیناتی مراد آباد کر دی گئی۔ 1859 میں مدرسۃ العلوم کے نام سے مدرسہ کھول کر اپنے تعلیمی مشن کی بنیاد ڈالی۔ 1862 میں آپ کا تبادلہ غازی پور ہو گیا۔